ہر انسان کے لیے یہ قانون ہے، جب وہ اس جہان کو چھوڑ کر اس جہان چلا جائے تو ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ موتا میں شامل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ قیامت تک تم میت رہو گے اور اس دن تم زندہ ہوگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا، یوم یبعث حیا، جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور یہی قانون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئے، یوم ابعث حیا، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو آج تک جو ہے سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سب حضرات اموات میں موتا میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کے شامل ہونے کے بعد میت کی ایک زندگی ہوتی ہے جو میت کے ہونے کے مخالف نہیں ہے۔ وہ سب سے اعلیٰ زندگی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے بہشتی زیور میں کہ آپ نے اس دنیا میں معراج کی رات اپنا مقام جو عرش رحمان کے نیچے تھا آپ نے وہ دیکھ لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح زندہ ہیں اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے، بلکہ وفاق المدارس میں یہ لکھا ہوا ہے، رسالہ وفاق المدارس میں، اور اس کا صفحہ 62 ہے، اور رسالہ جو ہے صفر کا ہے، ستمبر 2022 کا ہے۔ اس میں یہ انہوں نے لکھا ہے، حیات انبیاء خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ تو یہ برزخی حیات ہے، یہ دنیوی حیات نہیں ہے اور دنیا کسی نہیں ہے۔ قیامت تک موتا میں شامل ہونا ضروری ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی موتا میں شامل ہوں گے، اب موتا میں شامل نہیں ہیں۔ جو اس جہان کو چھوڑ کر اس جہان چلا جائے تو قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، جب ہم رسولوں کو جمع کریں گے، فیقول، جب اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اللہ پوچھے گا تم کیسے مانے گئے تھے، یعنی تمہاری امتوں نے تمہارے بارے میں کیا کیا عقائد رکھے تھے۔ یہ واضح بات جو آپ کا تمام انبیاء کا جواب ہے وہ ایسا ہے جو سچ پر مبنی ہے، تو یہ وفات کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے بارے میں، امتوں کے بارے میں ہر نبی کو علم تھا کہ کس نے دل سے مانا ہے، کس نے نہیں مانا، کس نے اوپر سے مانا ہے، کس نے کیا جواب ملا ہے۔ لیکن وفات کے بعد وہ یہ کہیں گے، سارے رسول یہ جمع ہو کر یہ کہیں گے کہ قالوا لا علم لنا، ہمیں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، نہ کسی کے آنے کا، نہ کسی کے جانے کا، نہ کسی کے سلام کا، نہ کسی کے کلام کا، نہ کسی کے عقیدے کا۔ جب ہم وہ جہان چھوڑ کر اس جہان آ گئے ہیں ہمیں ان جہان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا انک انت علام الغیوب، وہ ہمارے لیے وہ جہان غیب ہو گیا، اور جو ہم سے چیز غائب ہے اس کے جاننے والا اللہ تو ہے اور نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں یا کوئی اور نبی، جب وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، اللہ نے اس کو موت دی 100 سال کے لیے، پھر اللہ نے اس کو اٹھایا اور ان سے پوچھا کم لبثت،
وہ کہنے لگے لبثت یومن او بعض یوم، ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو حضرت وہ نبی جو ہیں وہ فرمانے لگے کہ مجھے کیوں 100 سال کے بعد پھر بھیجا؟ اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے دلیل بنانا چاہتے ہیں۔ جو آدمی فوت ہو جائے اس کو اس جہان کا پتہ نہیں ہوتا، اس جہان میں 100 سال گزر گئے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن یا ایک دن کا حصہ۔ یقیناً آپ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، سچ فرما رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے علم غیب خاصہ خدا تعالیٰ کا ہے۔ وہ اللہ اگر کسی کا سلام سنانا چاہے تو اللہ اس پر قادر ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، میرا پیغمبر اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اس کو طاقت ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔